اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء کا ایک اہم شعبہ ہے جس کے زیر اہتمام دیہاتوں میں مکاتب کی لائن سے کوشش و جدوجہد کی جاتی ہے۔ مکاتب قرآنیہ کا یہ نظام دین و ایمان کی حفاظت کا ایک اہم ترین سامان ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مدارس، مکاتب اور دینی تعلیمی ادارے یہ ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ اسی طریقے سے امیر الہند جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے ابھی جلد ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دینی مدارس صرف درسگاہیں نہیں ہیں بلکہ ہماری شناخت ہیں، اور ہم اپنی شناخت کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی قیمت پر مٹنے نہیں دیں گے۔ ان دونوں بزرگوں کے اقوال سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مکاتب قرآنیہ اور مدارس دینیہ کا جو نظام ہے یہ دین و ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔ اس نظام کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، منظم بنانا اہل ایمان کی بالخصوص شہریان مالیگاؤں کی جو ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے، اور یہ دینی ایمانی فریضہ ہے۔ جمعیت علماء کے 6 حلقوں کی ارکان منتظمہ کے نمائندوں کو، ذمہ داروں کو آج یہاں مسجد عمر بن خطاب نیا جنازہ ہال میں اسی مقصد کے تحت جوڑا گیا تھا، اور ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو جو جمعہ آ رہا ہے یعنی 26 جون کو شہر کی ساری مساجد کے اندر ہنگامی طور پر دینی تعلیمی بورڈ کا چندہ کیا جائے گا تاکہ دیہاتوں میں جو مکاتب کا نظام جاری ہے اس کو استحکام حاصل ہو۔ اور اہلیان شہر سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس خدمت میں وہ کچھ بھی حصہ لیں گے اور اپنا مالی تعاون پیش کریں گے تو ان کا یہ پیسہ بیکار نہیں ہوگا، ضائع نہیں جائے گا۔ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس پر بہترین اجر و ثواب ان کو ملے گا۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اگر تمہارے کہنے سننے کی وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائیں تو یہ تمہارے لیے سرخ و اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی عمدہ مال، قیمتی سرمایے سے بہتر ہے۔ اس لیے اگر اس کام میں اہلیان شہر تعاون کریں گے تو ان کا یہ تعاون بیکار نہیں جائے گا۔ ایک ایک روپیے کے ذریعے سے نہ جانے کتنے بچوں کا دین و ایمان محفوظ ہوگا۔ دینی تعلیمی بورڈ جو ہے وہ کتنے سالوں سے اس پر کام کرتا ہے؟ 1993 سے یہ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء مالیگاؤں کے زیر اہتمام جاری ہے، اور دھیرے دھیرے اس کا دائرہ اب بہت وسیع ہو گیا ہے۔ 300 دیہاتوں کے اندر جو معلمین ہیں ان کی تنخواہ میں دینی تعلیمی بورڈ کے ذریعے تعاون کیا جاتا ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے لیے اس بورڈ میں کوئی؟ فی الحال تو صرف دینی تعلیم کے اوپر دھیان و توجہ دیا جا رہا ہے۔ عصری تعلیم کے لیے تو اسکول، کالج، ہائی اسکول ہیں، وہاں پر بچے جا کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دینی تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام اس کام کو مزید وسعت دینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ دیہاتوں کے اندر مکاتب کا دینی تعلیمی نظام کو قائم کرنا ہے۔